داروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت کو حدیث مبارک میں نہایت دل نشیں اور پرکشش انداز میں بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، نہایت مہربان ہے، وہ بندے کے ساتھ برابر کا معاملہ نہیں فرماتا بلکہ بندے کے ساتھ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ وہ ایک نیکی پر ایک اجر نہیں دیتا بلکہ ہر نیکی پر کم از کم 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ بلکہ وہ تو اتنا کریم ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ من ہم بحسنۃ فلم یعملها فلہ اجر، جس بندہ مومن نے اپنے دل سے نیکی کا ارادہ کیا لیکن بشری کوتاہی کی وجہ سے وہ اس نیک ارادے پر عمل نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے اور ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی نیکی کرنا تو بہت بڑی بات ہے، نیکی کا ارادہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک محبوب اور پیاری ادا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو ارادہ کرنے کے بعد نیکی پر عمل بھی کر لیتا ہے تو وہ کریم اسے 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس فرمایا کہ من ہم بسیئۃ فلم یعملها فلہ اجر، جس نے برائی کا ارادہ کیا، دل سے گناہ کا ارادہ کر بیٹھا لیکن کسی وجہ سے یا اللہ نے اسے ہدایت دے دی اور اس نے برائی پر عمل نہیں کیا، اپنے برے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنایا، تو اسے ایک نیکی ملے گی۔ بظاہر انسان سوچتا ہے کہ ارادہ تو برا کیا ہے تو اس کے کھاتے میں ایک نیکی کس سبب سے لکھی جائے گی؟ تو محدثین کرام نے فرمایا کہ برا ارادہ کرنے کے باوجود ارادے پر عمل کرنے سے رک جانا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکی کنسیڈر فرماتا ہے، نیکی قرار دیتا ہے، نیکی کا درجہ دیتا ہے اور اس پر ایک اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بد نصیبی سے وہ برائی کا ارادہ کر لے تو اسے صرف ایک گناہ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گناہ کو تو ملٹی پلائی نہیں فرماتا لیکن نیکی کو ملٹی پلائی فرماتا ہے، اس کو ضربیں دیتا رہتا ہے، تو کم از کم اس کا کرم یہ ہے کہ 10 گنا اجر فرماتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ پھر نیکی کے درجات ہیں۔ اصل میں جس طرح سے
ہمارے دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں، ہم چاہے کوئی مشینری ہو، چاہے ہمارا لباس ہے، اور چیزیں ہیں، تو ان کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور جس درجے کی کوالٹی ہوتی ہے اسی کی قیمت ہوتی ہے۔ مثلاً گھڑی ٹائم دیتی ہے۔ آج کل گھڑی آپ کو ڈیجیٹل 150 روپے کی بھی مل جائے گی، اور لاکھوں کی گھڑیاں بھی ہوتی ہیں، کام دونوں ایک جیسا کرتی ہیں، ٹائم دیتی ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیمت میں فرق کس بنا پر ہے؟ تو عزیزان گرامی، قیمت میں جو تفاوت ہے وہ کوالٹی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح سے اشیاء کی کوالٹیز ہوتی ہیں، درجہ بندی ہوتی ہے، اور اس کوالٹی کے اعتبار سے قیمتیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں، اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اعمال کی بھی کوالٹی ہوتی ہے، اور اعمال کی کوالٹی اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ کہ پیوریفیکیشن آف انٹینشن، یعنی جو کام انسان کرے تو اس کا موٹیو یا اس کا داعیہ یا اس کا جو جذبہ کار فرما ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور جتنا اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس نیکی کا اجر ملے گا۔ تو فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اعمال کے درجہ اخلاص کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے فارمولہ طے کر کے فرشتوں کو بتایا ہوتا ہے، وہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ الا الصوم، لیکن روزے کے لیے کوئی پری ڈیسائیڈڈ فارمولہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ الا الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ کیوں؟ کہ روزے میں درجہ اخلاص بہت اعلیٰ ترین درجے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بند کمرے میں ہے، اسے مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں دیکھتا، اسے ٹھنڈا پیارا مشروب بھی میسر ہے، مرغوب غذا بھی میسر ہے، وہ روزے سے ہے، اور نہ اپنے مرغوب مشروب کا کوئی گھونٹ حلق سے اتارتا ہے، نہ اپنے مرغوب غذا یا پھل کا کوئی لقمہ اپنے حلق سے اتارتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا ایمان ہے کہ اگرچہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن خالق کائنات تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ اس عالم میں بھی روزے کی پابندی پر عمل کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ یا داعیہ ہے یا انسینٹیو ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور بعض محدثین کرام نے اس حدیث کو یوں پڑھا ہے کہ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور اس کا مفہوم محدثین کرام نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اعلیٰ درجہ اخلاص پر روزہ رکھنے والے کو قیامت کے دن اپنے خصوصی دیدار سے نوازوں گا۔ اور اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ میں، کہ بعض چہرے قیامت کے دن فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، ریلیکسڈ ہوں گے، اور اپنے رب کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ بلندی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دستیابی اور دسترس اور قدرت کے باوجود اپنی خواہش نفس کو، اپنے پسندیدہ مشروب کو یا طعام کو صرف میری وجہ سے چھوڑتا ہے، اور اسی وجہ سے میرا محبوب ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ
وفرحۃ عند لقاء ربہ کہ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پہلی خوشی تو اس وقت کہ جب دن بھر رضائے الہی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کے بعد جب شام کو افطار کرتا ہے تو بڑا اسے سرور ملتا ہے اور بڑی اسے طبعی فرحت نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ایک فرحت اسے اس وقت نصیب ہوگی کہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کے شرف سے مشرف ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور معدہ خالی ہونے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے ایک خاص طرح کی جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصہ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ، جس شخص نے رمضان کا ایک بھی روزہ بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا، نہیں رکھا۔ عذر ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آزار دو ہیں، ایک سفر ہے، مسافرت ہے، اور دوسرا عذر بیماری ہے۔ تو اس نے روزہ کسی عذر یعنی مسافرت یا بیماری کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ گھر پر ہے، صحت مند ہے، ہٹا کٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس نے اہمیت نہیں دی اور روزہ چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر وہ ساری عمر روزہ رکھتا رہے غیر رمضان میں تو اس روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ اتنا غیر معمولی اجر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کے لیے اپنی بارگاہ میں رکھا ہے۔ اس حدیث پاک سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کا روزہ عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہے، کسی کا روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا ہے، یا کوئی اس لیے روزہ نہ رکھ سکا کہ انتہائی ضعیف العمر ہے اور اس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی جسمانی قوت ہی نہیں ہے، یا کسی ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو غیر معمولی نقصان ہو سکتا ہے، ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے، یا ناقابل علاج مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ رمضان اور روزے کی برکات سے محروم نہیں فرمائے گا، اور وہ فدیہ دے گا، اور فدیہ اس نے ادا کر دیا تو اللہ عز و جل اسے رمضان اور روزے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا اور چھوٹ گیا اور بعد میں قضا کر لی تو کوئی بعید نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اسے رمضان مبارک کے اجر سے محروم نہ فرمائے، اس لیے کہ اس کے روزے کا چھوٹنا یہ کسی سرکشی کی وجہ سے نہیں، کسی تمرد کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے کسی حکم عدولی کی وجہ سے نہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا، بلکہ معذور ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ مِنْ حَرَجٍ، کہ مریض پر کوئی حرج نہیں ہے، اور عذر کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ عذر کو قبول فرماتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ بَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مقبول، کہ وہ لوگ جو
کرم والے ہوتے ہیں ان کے ہاں جائز عذر قبول ہوتا ہے، وہ رعایت دیتے ہیں۔ تو جو کرم والے بندے ہیں وہ جائز عذر کو مان لیتے ہیں تو رب کریم کیوں نہیں مانے گا؟ تو اس لیے معذور کے لیے رعایت ہے، لیکن غیر معذور کے لیے رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑنے کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کی قضا ہے، تو قضا کرنے سے انسان ٹیکنیکلی تو ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ اس اعلیٰ ترین اجر کا اور برکات کا حقدار نہیں بنتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس رمضان مبارک کی عبادات کی سعادات سے مسعود فرمائے، مشرف فرمائے، مکرم فرمائے، اور ہمیں رمضان مبارک میں تمام بدنی اور مالی عبادات کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیا، کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، باب جہالت بند کیا اور